بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میرے ساتھ کھڑا انڈین بھائی نفل پہ نفل پڑھتا جا رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے۔ اس سے درخواست کر رہا ہوں، منت سماجت کر رہا ہوں کہ بھائی مجھے بھی جگہ دے دو۔ وہ ایسا محو ہے، ایسا فانی فی رسول اللہ ہے کہ اس پہ کوئی درخواست، کوئی منت سماجت بالکل اثر نہیں کر رہی۔ اس کا عشق، اس کی عاجزی، اس کی محفیت دیکھ کر میں آرام سے کھڑا انتظار کر رہا ہوں۔ اس عاشق کو میں کچھ نہیں کہہ رہا۔ اگر انڈیا کے بھائی کو ترس آ گیا، بڑے مشکل سے بوجھل دل کے ساتھ جگہ چھوڑ دی۔ فوراً نفلوں کی نیت باندھی، دو کے بعد دو نفل اور پڑھے۔ ریاض الجنہ میں آنے والے سارے بھائی خوش قسمت ہیں، اپنی قسمت پر نازا ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں آنے کا موقع ملا، حاضری ہو گئی۔ اللہ نے دیار حبیب میں بلا لیا، نبی کے در پہ حاضر ہیں۔ ریاض الجنہ میں نفل پڑھ کے کامیابی ہو گئی۔ 3 دن سے کوشش تھی، اللہ کا شکر ہے ریاض الجنہ کی زیارت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منبر دیکھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ آپ کے نقش پا کی تلاش میں ہوں۔ ادھر کہیں اصحاب صفا بیٹھتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے میزبان تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو گھر میں ہوتا اصحاب صفا کی طرف بھیج دیتی۔ نفل پڑھ کر فارغ ہوئے تو اسلام کر کے لیے چلے۔ در نبی آ گیا، روضہ رسول آ گیا۔ پہلے روتے ہوئے بوجھل دل کے ساتھ دل کی گہرائیوں سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نگاہیں اٹھتی ہیں تو پھر ادھر ہی رہ جاتی ہیں۔ دل کرتا ہے کہ نگاہیں روضہ کی جالیوں کی دیدار کرتی رہیں، ادھر سے نہ ہٹیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک نظروں کے سامنے رہے۔ یہاں نور ہے، روشنی ہے، رحمت ہے، خوشبو ہے، بھینی بھینی مہک ہے۔ چار سو آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو ہے، ٹھنڈک ہے، روحانیت ہے، رومانیت ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر کے بندہ دم بخود رہ جاتا ہے۔ یہاں آ کر اپنی کم مائگی کا احساس ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے نصیب پہ خوشی بھی ہوتی ہے۔ بقول شاعر، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا۔ بارگاہ سید کونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا، میں تو اس قابل نہ تھا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر بندہ اپنا آپ بھول جاتا ہے، اپنے نصیب پر رشک کرتا ہے۔ درود و سلام کے ساتھ بقول شاعر عرض کیا، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ عقیدہ یہ اپنا بستک و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی۔ سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ جنت البقیع میں بیٹھا ہوں، سامنے سے مسجد نبوی کے مینار اور گنبد خضرا نظر آ رہا ہے۔ اس شہر خاموشہ میں بہت رونق ہے، ہزاروں کے حساب سے قبریں ہیں، مگر کسی پہ کوئی نشان نہیں، کوئی پکی قبر نہیں، سادہ اور کچی قبریں۔ ہر قبر پر ایک سادہ سا پتھر ہے۔ اس پتھر میں، اس قبرستان میں سکون ہے، صفائی ہے، اطمینان ہے۔ انوارات کی بارش ہو رہی ہے، کیوں نہ ہو۔ یہاں ہزاروں جلیل القدر صحابہ، امہات المومنین، دختر رسول اور جگر گوشہ رسول آرام فرما رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں تابعین، صالحہ، علماء، ماہ خواب ہیں۔ ماہ خواب کسی قبر پہ کوئی کتبہ نہیں، نشانی نہیں، نہ کوئی قبر نمایاں اور نہ کسی پہ کوئی مزار بنا ہوا ہے۔ حرم اور جنت معلیٰ کی طرح یہاں بھی ہزاروں کی تعداد میں کبوتر ہیں، جن کو لوگ دانہ ڈال رہے ہیں۔ کبوتر مزے سے گٹرگو کرتے، دانہ چگتے ہوئے، انسانوں کے درمیان سے اڑتے ہوئے، فراٹے بھرتے گزرتے ہیں۔ انسانوں کے آگے پیچھے، آمنے سامنے، نیچے سے کبوتروں کے گول اڑان بھرتے ہیں تو دیکھنے والا منظر ہوتا ہے۔ لوگ نقشے سے لے کر
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت المومنین اور ائمہ کرام کی قبروں کے پاس پہنچنے کے لیے کوشاں ہیں۔ ہر ایک کے پاس مختلف نقشہ جات ہیں۔ ایک قبر کے بارے میں بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی قبر ہے۔ بنگلہ دیشی بھائی نقشہ لیے بتا رہا ہے کہ گیٹ کے پاس 9 امہات المومنین کی قبریں ہیں، مگر کسی کی کوئی نشانی نہیں، کوئی کتبہ نہیں۔ جنت البقیع کے شروع میں اور مختلف مقامات پر سعودی اور غیر ملکی علماء اردو، انگلش، عربی، پشتو، بنگلہ اور دوسری زبانوں میں قبرستان میں آنے، اہل قبور کو سلام کرنے اور یہاں غیر شرعی حرکات نہ کرنے کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے ہر سوال کا جواب دیتے ہیں، بڑے بڑے چبھتے سوال تحمل سے سنتے ہیں اور اپنا نقطہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ مطمئن ہوتے ہیں، کچھ نہیں۔ بڑا وسیع قبرستان ہے، اوپر نیچے راستے بنے ہوئے ہیں، قطار در قطار اور قطار اندر قطار، قبریں ہی قبریں ہیں۔ یہاں لوگوں کا شور ہے، آوازیں ہی آوازیں آ رہی ہیں۔ لوگ بے قراری سے، تجسس سے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کہاں ہے؟ پتہ چل جائے تو عقیدت سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قبروں پہ کھڑے ہو کر دعا مانگنے سے شرطے اور علماء منع کرتے ہیں، زیادہ دیر کسی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونے دیتے۔ مجھے جنت البقیع میں سب سے زیادہ تلاش، سب سے زیادہ تجسس، سب سے زیادہ اشتیاق حضرت عثمان بن عفان کی آخری آرام گاہ دیکھنے کا تھا۔ انہیں اسلامی عقیدت پیش کرنا تھا۔ آخرکار گوہر مقصود مل گیا۔ بنگلہ دیشی بھائی کے پاس نقشہ تھا۔ اس نے بتایا کہ سامنے سب سے آخر میں بورڈ کے پاس چلے جائیں، جہاں زیادہ لوگ ہوں گے، وہی حضرت عثمان ابن عفان کی آخری آرام گاہ ہے۔ یہی مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے۔ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں محصور ہیں۔ باغی آپ کو شہید کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ پانی کئی دنوں سے بند ہے۔ باغی اندر داخل ہوتے ہیں، آپ قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہیں۔ خلیفہ رسول عثمان ذی النوار پہ باغی حملہ کرتے ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ بچانے کے لیے آگے بڑھتی ہیں، ان کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں، خون قرآن کریم پر گرتا ہے، آپ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ کئی دن نعش مبارک بے غور و کفن پڑی رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا ہے۔ 2 آدمی اور ساتھ ہیں، حضرت عثمان کے جسد خاکی کو اٹھا کر لا رہے ہیں۔ باغیوں اور خارجیوں نے بچ کر حضرت عثمان کے جسد خاکی کو جنت البقیع کے آخری کونے میں جا کر رات کے اندھیرے میں دفناتے ہیں تاکہ کسی بدبخت کی بری نظر نہ پڑے۔ حضرت عثمان کی سادہ قبر ہے، عام پتھروں کا ایک چھوٹا سا چوکور سا احاطہ ہے جس کے اندر حضرت عثمان سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان کی اسلام کے لیے بہت خدمات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب بھی مسلمانوں کو کسی مالی سہارے کی ضرورت پڑتی، آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کال پر سب کچھ نچھاور کر دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ ماہ ساز و سامان کے اور 1000 دینار لا کر بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی سے بہت خوش ہوئے، بار بار ان کو پلٹتے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ اس عمل صالحہ کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی عمل ضرر نہیں پہنچا سکے گا۔ اے اللہ، میں عثمان سے راضی ہوا، تو بھی اس سے راضی ہو۔ اللہ نے بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بلند کی۔ رسول اللہ کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں آئیں۔ جب وہ رحلت فرما گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی تو حضرت عثمان ابن عفان کو دے دیتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن عفان نے اپنی جان دے دی، مگر صرف اپنی ذات کی خاطر مدینہ میں خون خرابہ نہ ہونے دیا۔ حضرت عثمان کی قبر مبارک کے پاس جا کر سکون، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔
دل مطمئن ہو گیا، ایسے لگا اس جگہ انوارات کی بارش ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے کچھ دور بیٹھ کر جنت البقیع کا حال تحریر کرنا شروع کیا ہی تھا کہ شرطے کی آواز آ گئی، وقت ختم ہو گیا ہے، باہر چلیں۔ ہوٹل واپس پہنچے، میں بھی مریض کے انتظار کر رہے تھے۔ چیک اپ کیا، دعائیں دیں۔ مکہ مکرمہ اور حرم کی طرح مدینہ منورہ میں بھی لوگوں کو پاکستانی ڈاکٹر اور اس کے کمرے کا پتہ چل گیا ہے۔ نمازوں میں وقفے کے دوران یا پھر عشاء کے بعد مریض آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر بشیر احمد کے دوست انیس بیگ، جو عرصہ 20 سال سے سعودی عرب میں مقیم ہیں، تشریف لائے۔ ان کا تعلق بھی لاہور میں سبزہ زار کے علاقے سے ہے۔ ان سے کل ملاقات ہوئی تھی، آج ان کے ساتھ مل کر مقدس مقامات کی زیارتیں کرنا تھیں۔ رسول اللہ کے عہد میں واپس جانا تھا۔ ان گلیوں میں، ان پتھروں پہ، ان راہوں پہ آنکھیں اور پلکیں بچھانا تھیں۔ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقشے پا لگے تھے۔ جنگ بدر سے شکست کھا کر کفار تیاریوں میں مصروف تھے۔ بہت ذلت آمیز شکست کھائی، احد کے میدان میں انتخاب کے جذبے سے آئے تھے۔ احد کا میدان سج گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین جنگی حکمت عملی کے تحت 50 تیر اندازوں کو جبل احد کی جنوبی سمت میں واقع سرخ رنگ کی پہاڑی، جس کا طول 180 میٹر اور عرض 40 میٹر ہے، کھڑا کیا تھا تاکہ پشت کی جانب سے کوئی حملہ آور نہ ہو سکے۔ آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، اس جگہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ہمیں فتح ہو یا شکست۔ جنگ کا میدان سج گیا، مسلمانوں نے کافروں کو مات دے دی۔ میں بھی اسی جبل پر کھڑا ہوں جہاں تیر انداز کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ نیچے معرکہ احد ہو رہا ہے، کفار مال و اسباب چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر جان دینے والے ہیں، مگر شیطان لائن جو ہے اس نے چند ایک کے دل میں ڈالا کہ معرکہ تو ختم ہو گیا، دشمن تو بھاگ گیا۔ ایک دو آگے بڑھے، ان کو دیکھ کر دوسرے بھی نیچے اترنے لگے۔ شیطان لائن نے موقع غنیمت جانا، سب کے دل میں ایک ہی بات ڈال دی، مال غنیمت میں تصور کی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں۔ تیر انداز دستہ جبل سے نیچے اتر رہا ہے۔ شیطان لائن اب کفار مکہ کو بتا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر انداز صحابہ کو پشت سے حملہ روکنے کے لیے کھڑا کیا تھا۔ جو ہی جبل خالی ہوا، پیچھے سے خالد بن ولید اپنا لشکر لے کر آیا، عقب سے حملہ کر دیا۔ گھمسان کا رن پڑا ہے، شیطان لائن کھڑا مسکرا رہا ہے۔ میں احد پہاڑ کے قریب کھڑا سارا منظر دیکھ رہا ہوں۔ مسلمان صحابہ کرام لڑ رہے ہیں، اسلام پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ فدا ہو رہے ہیں، قربان ہو رہے ہیں۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافروں کا بے جگری سے مقابلہ کر رہے ہیں، ہندہ شعر پڑھ پڑھ کر کافروں کا حوصلہ بڑھا رہی ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی زخمی ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اٹھاتے ہیں، دور پہاڑ تک لے جاتے ہیں۔ احد پہاڑ میں دیکھ رہا ہوں، شک ہو رہا ہے۔ آپ کو جگہ دینے کے لیے، سائے کے لیے اوپر سے اوٹ بھی ہو جاتی ہے۔ لاکھوں سال سے یہ پہاڑ اس انتظار میں تھا کہ آخری نبی اس کے پاس آئیں گے۔ اس پہاڑ کے نصیب جاگ گئے۔ میں اسی جگہ پہ ہوں، انیس بیگ کے ساتھ احد پہاڑ کے اوپر، جہاں یہ شک ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں آرام کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خبر پھیل جاتی ہے کہ شہید کر دیے گئے۔ نعوذ باللہ، مسلمانوں کو خبر ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف زخمی ہوئے ہیں، تو حوصلہ بڑھتا ہے۔ مسلمان پھر جمع ہوتے ہیں اور دوبارہ مقابلے میں کفار بھاگ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کی آغوش میں استراحت فرما رہے ہیں۔ اسی جگہ پہنچ کر میں نے جوتے اتار لیے ہیں، پہاڑوں پر نظریں جمائے دیکھ رہا ہوں کون سا خوش قسمت پہاڑ ہے، کون سا راستہ ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے تھے، کہاں آپ کا جسم مبارک لگا تھا۔ مجھے ان پہاڑوں سے، ان راستوں سے
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشبو آ رہی ہے۔ شیخ زاہد بھی اوپر چڑھ آئے ہیں۔ انیس بیگ صاحب بھی سچے عاشق رسول ہیں، مدینہ منورہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرصے سے مقیم ہیں۔ ادھر آ کر بندہ دم بخود ہو جاتا ہے، اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ حسن نثار کی نعت پھر یاد آتی ہے، تیرے ہوتے ہوئے جنم لیا ہوتا، کوئی مجھ سا دوسرا نہ ہوتا۔ کاش میں اس وقت جہاں ہوتا، کاش میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوتا، یہیں کہیں پہاڑوں کی اوٹ میں میرا بسیرا ہوتا، احد پہاڑ میرا مسکن ہوتا، میرا گھر ہوتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا سن کر سر کے بل آتا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم صاف کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں سے مٹی جھاڑتا اور اس مٹی کو اپنے اندر بسا لیتا، آنکھوں میں ڈال لیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں کے بوسے لیتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرہم پٹی کرتا۔ ڈاکٹر ہوں نا، کاش میں ہوتا اس وقت ہوتا، کسی اور کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ آنے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال رکھتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنا سب کچھ نشاور کر دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم سے خون نکلتا، اس کو اپنے بدن کا حصہ بنا لیتا، اسے زمین پہ نہ گرنے دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جو مٹی لگتی، اسے خاک شفا بنا لیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے زانوں میں لٹا لیتا، اپنی ساری ڈاکٹری، اپنی ساری مساحی کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نشاور کر دیتا۔ کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جنم لیا ہوتا۔ جبل الرمات کے پہاڑ سے اتر کر معرکہ کی جگہ پر آ گئے۔ سید الشہداء اور دوسرے 72 صحابہ شہید پڑے ہیں۔ موسم ابر آلود ہو رہا ہے، فضا میں خنکی ہے۔ ہندا امیر حمزہ کا لاشا دیکھ کر آپے سے باہر ہو جاتی ہے، سینہ چیرتی ہے، کلیجہ نکال کر چباتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے چچا کا زخموں سے چور خاکی دیکھ کر آپ دیدہ ہو جاتے ہیں۔ 72 صحابہ کو ایک بڑی قبر میں دفنایا جا رہا ہے۔ صحابہ کی نعشیں نظر آ رہی ہیں۔ حضرت حمزہ کو علیحدہ سے دفنایا گیا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کے نشان باقی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احد جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہوگا۔ نیز فرمایا، احد ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی احد سے محبت کرتے ہیں۔ یوں ہی احد سے نکلے موسم مزیدار ابر آلود ہو گیا، مزید ابر آلود ہو گیا، کالی گھٹائیں چھا گئیں۔ انیس بیگ صاحب کہنے لگے، آپ بڑے خوش قسمت ہیں، ایسا موسم تو سال میں ایک دفعہ ہوتا ہے۔ غزوہ خندق والی جگہ اور پہاڑ پہنچتے پہنچتے ظہر کی اذان ہو گئی۔ ظہر کی نماز مسجد خندق میں ادا کی، یوں ہی مسجد سے نکلے ٹپ ٹپ مینا برسنے لگا۔ مدینے کی بدلیوں سے، فضاؤں سے گھنگور گھٹائیں آئی اور برسنے لگی، مینا کے چھینٹے پڑنے لگے۔ باہر بورڈ پر غزوہ خندق کا احوال لکھا ہوا ہے۔ جبل صلہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ صلہ ایک کالا پہاڑ ہے جس کی لمبائی تقریباً 1 کلومیٹر ہے۔ یہ مسجد نبوی سے شمال مغرب میں 500 میٹر کی دوری پر واقع ہے۔ اسی پہاڑ کی چوٹی کے نزدیک سنہ 5 ہجری میں غزوہ خندق کا عظیم واقعہ پیش آیا۔ اس پہاڑ پر مختلف کیمپوں کی جگہ 7 مساجد بنائی گئی۔ اوپر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑاؤ تھا، وہاں مسجد الفاتحہ ہے۔ نیچے مسجد سلیمان فارسی۔ مسجد فاتحہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ تھوڑی بہت توسیع ہوئی ہے۔ مسجد سلیمان فارسی جو بالکل پرانے دور کی لگتی ہے، اب بند کر دی گئی ہے اور مسجد ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ بڑی مسجد بنا دی گئی ہے۔ مسجد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ جبل صلہ نظروں کے سامنے آتے ہی تاریخ کا پہیہ گھوما۔ یہودیوں نے عرب کے سارے قبائل کو اکھاڑ کر 10,000 کا لشکر تیار کیا ہے اور مدینے کے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہیں۔ مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان فارسی نے مدینہ منورہ کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مل کر خندق کھودنی شروع کی۔
10-10 افراد کا گروپ بنا، ہر گروپ نے 20 میٹر خندق کھودی۔ صحابہ کرام کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خندق کھود رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گروپ کے ذمے بھی 20 میٹر کھدائی ہے۔ ایک چٹان نے راستہ روکا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہ ضرب لگائی، اس چٹائی کا تیسرا حصہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے شام کی چابیاں دی گئی ہیں، اللہ کی قسم ملک شام کے محل دیکھ رہا ہوں۔ دوسری بار چٹان پر ضرب لگائی تو وہ پل بھر میں ریزہ ریزہ ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے فارس کے چابیاں دی گئی ہیں، اللہ کی قسم میں اس وقت مدائن کے سفید محلات دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے تیسری ضرب لگائی تو اس چٹان کا بقیہ حصہ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، مجھے یمن کی چابیاں دی گئی ہیں، اللہ کی قسم میں اس وقت جہاں سے صنعا کے دروازے دیکھ رہا ہوں۔ تاریخ نے ثابت کیا کہ آپ نے خندق کی کھدائی کے دوران جو پیشن گوئیاں کیں وہ بہت جلد پوری ہو گئیں۔ یمن، شام اور کیسر و کسرا کی سلطنتیں مسلمانوں کے زیر نگین آ گئیں۔ خندق تیار ہو گئی۔ یہ خندق احد پہاڑ کے قریب مسجد مستراح کے قریب سے شروع ہو کر جبل ذہاب کے شمال سے گزرتی ہوئی مساجد فتح کے قریب جا کر مکمل ہوئی۔ اس کی لمبائی 2.5 کلومیٹر، چوڑائی 4 میٹر اور گہرائی 3 میٹر تھی۔ خندق کی کھدائی کے دوران آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تھا۔ خندق کھودنے سے فارغ ہوئے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے لیے دمبا ذبح کیا اور کہا، 2 ساتھیوں ساتھ تشریف لائیں، کیونکہ دمبا چھوٹا تھا اور یہ صرف 2-4 لوگ ہی کھا سکتے تھے، مگر آپ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تشریف لے گئے۔ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ خانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے دینا شروع کیا۔ سب اور آپ کھا چکے تو کھانا باقی تھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دوسروں کو ہدیہ بھیجو۔ کھانے کو آپ کا دست مبارک لگا۔ چند آدمیوں کا کھانا سارے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کافی ہو گیا۔ برکت ہی برکت ہو گئی۔ مسلمانوں کی دفاعی حکمت عملی کامیاب رہی۔ کافروں نے 20 دن تک مسلمانوں کا شدید محاصرہ کیا۔ خندق عبور کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن ناکام و نامراد رہے۔ نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے جو دعائیں کیں وہ ساری قبول ہوئیں۔ اللہ کے فرشتوں نے کفار کے خیموں کی تنابیں کاٹ دیں۔ کفار کے گھوڑے ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا۔ فرشتوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو کافر بھاگ گئے۔ جبل صلہ سے نکلے تھے کہ مدینے میں ابر رحمت ٹوٹ کر برسنے لگے۔ موٹی موٹی مینا کی بوندیں دل کو بھانے لگیں، جسم پر پڑنے لگیں۔ مدینے کی گلیاں اور سڑکیں بارش سے سیراب ہو گئیں۔ انیس بیگ بتانے لگے کہ مدینے میں باران رحمت کبھی کبھی برستا ہے۔ ویسے تو اس مقدس شہر میں ہر وقت انوارات کی بارش ہوتی رہتی ہے، لیکن جب بارش برستی ہے تو لوگ خوشی سے گھروں سے باہر نکل آتے ہیں۔ ہوا میں خنکی ہے، تھوڑی بہت سردی محسوس ہو رہی ہے۔ بوندا باندی مستقل جاری ہے۔ مدینے کی ہوائیں ٹھنڈی ہو گئیں۔ آہستہ آہستہ بارش میں تیز ہو گئی۔ بارش کے آتے ہی سڑکوں پہ گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ سڑکوں پہ بھی خاصا پانی جمع ہو گیا۔ لوگ، خاص کر جوان اور بچے، بارش کا مزہ لینے کے لیے گھروں سے باہر نکل آئے۔ اب مسجد کی طرف جانا تھا۔ مسجد قبلتین شارع خالد بن ولید کے کنارے وادی عقیق کے قریب واقع ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں خیر البشر امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز کی امامت فرما رہے تھے کہ وحی آئی کہ اب اپنے چہرے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف موڑ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے نماز میں ہی چہرے خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیے۔ انیس بیگ بارش میں بڑی مہارت سے گاڑی چلا رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں
مسجد قابلتین پہنچ گئے۔ بزرگ ساتھی امین صاحب اور ڈاکٹر بشیر احمد بھی ہمراہ ہیں۔ بارش میں بھیگتے مسجد کے مین گیٹ سے اندر داخل ہوئے۔ امین صاحب کو کہا آہستہ آہستہ چلیں، یہ وہی بدلیاں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں برستی تھی، وہی آسمان، وہی فضائیں، وہی گھٹائیں۔ بارش کے یہ قیمتی قطرے ہیں، گوہرے نیاب ہیں، انہیں جسم پر پڑنے دو۔ پڑھتے رہیں، دیکھیں جب بارش کے قطرے جسم پر پڑتے ہیں تو کیسی ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے، کتنا سکون ملتا ہے، دل کو کتنی تسلی ہوتی ہے۔ مسجد کے دربان نے دیکھ کر کہا حاجی صاحب آپ کو بارش کے بعد آنا چاہیے تھا۔ اسے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی بارش ہے، وہی فضائیں، ہوائیں اور گھنگور گھٹائیں ہیں، یہ مینا کا پانی، یہ بارش کے قطرے، یہ مدینے کی گلیاں، وہ راہیں جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے تھے، پتہ نہیں کب دوبارہ نصیب ہوں گے۔ دربان کہتا ہے ٹھیک ہے، اب میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اندر جا کر دکھایا کہ پہلے رخ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا۔ مسجد کے داخلی دروازے کے اوپر پہلے سرخ رنگ کا مسلح بنا ہوا تھا، یعنی اس وقت رخ پہلے رخ کے تقریباً پچھلی طرف تھا، لیکن جب حکم ربی آیا تو مسلمان ظہر کی نماز میں ہی خانہ کعبہ کی طرف مڑ گئے اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ مسجد قبلتین میں دو نفل پڑھے، اس کے بعد مسجد قباء پہنچے۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی وہ جگہ دکھائی دی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی رکی تھی۔ اندر جا کر پہلے 2 رکعت پھر اور 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، فرمان ہے کہ جو مسجد قباء میں 2 نفل پڑھے گا اس کو عمرے کا ثواب ملے گا، یعنی ہم نے تھوڑی سے دیر میں 2 عمرے کر لیے۔ شارع عبدالعزیز پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مسجد بنی ہوئی ہے۔ مسجد اوپر ہے اور نیچے مارکیٹ۔ یہ مسجد پہلے مؤذن اسلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہے۔ وسیع و عریض مسجد ہے۔ انیس بیگ نے مسجد جمعہ کی بھی زیارت کروائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت مدینہ کر کے کعبہ میں قیام فرمایا۔ جمعے کے دن سے وہاں سے مدینہ منورہ کے لیے روانگی ہوئی۔ مسجد قباء سے تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر بنو سالم کی بستی میں نماز جمعہ ادا فرمائی۔ بنو سالم نے اس جگہ مسجد بنائی، یہی مسجد بنی سالم اور مسجد جمعہ کہلائی، اور مساجد کی طرح اس مسجد میں توسیع بھی شاہ فہد کے دور میں ہوئی تھی۔ اس کے مینار کی بلندی 25 میٹر ہے اور اس میں 1000 کے قریب نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب احد سے واپس لوٹ رہے تھے تو سید الشہداء روڈ پر واقع مسجد مستراح والی جگہ پر آرام فرمایا۔ بنو حارثہ کا قبیلہ اس کے قریب آباد تھا۔ غزوہ احزاب سے قبل جو خندق کھودی گئی وہ یہاں سے شروع ہو کر مساجد فتح تک چلی گئی تھی۔ اس مسجد کی توسیع بھی خادم حرمین شریفین شاہ فہد کے دور میں ہوئی۔